والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ ہم بار بار ایک ہی دعا کیوں مانگتے ہیں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ذہن میں ایسا کوئی خیال کیوں ڈال دیتا ہے کہ ہم ایک ہی دعا کو بار بار مانگتے رہتے ہیں۔ تو احادیث کی روشنی میں ہم اس کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا فرماتے تو اس طرح سے دعا فرماتے کہ وہ ہر دعا کو 3 بار مانگتے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ہم مثالاً لے لیتے ہیں کہ اس طرح سے فرماتے کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ میری مغفرت فرمائیے، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ میری مغفرت فرمائیے، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ میری مغفرت فرمائیے۔ اس طرح سے دعا مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی دعا پر زور دے دیا، یعنی کہ اس دعا میں تکرار آ جاتا ہے، اور ایسی حالت ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی پیش کرتے ہیں جس میں ہم یہ دکھاتے ہیں کہ ہماری حاجت بہت ہی بڑی ہے اور ہم بہت ہی بے سہارا ہیں اور ہمیں تیری بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ جب ہم ایک بار کو بار بار تذکرہ اللہ تعالیٰ کے آگے کرتے ہیں، ایک ہی دعا اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگتے ہیں، تو وہ ایسے محسوس ہوتی ہے، وہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنی دعا پہ، ہم اپنی اس بات پہ زور دے رہے ہوتے ہیں، اور یہی طریقہ ہوتا ہے حاجت روائی کا۔ اور ایسے ہی جب ہمارے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ بار بار ہم ایک ہی دعا مانگتے ہیں، تو اس کی قبولیت کی ایک سب سے بڑی نشانی کیا ہوتی ہے کہ جب ہم دعا مانگیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری دعا جو ہے وہ قبول ہو گئی ہے یا نہیں۔ تو دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب دعا مانگنے والا دعا سے فارغ ہو جاتا ہے، وہ اپنی دعا ختم کر لیتا ہے، تو اس کو اندر سے ایک عجیب سا اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور اس کو دل سے یہ آواز آتی ہے، اس کو خود سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ تو ایسی کیفیت جب انسان پر طاری ہو، کوئی بھی انسان ہو، جب اس کو دعا مانگنے کے لیے یا دعا مانگنے کے بعد جو ہے اس طرح سے محسوس ہو کہ اس کی کیفیت ایسی ہو کہ اس کا دل جو ہے وہ بہت پرسکون ہو، پر اطمینان ہو، اور اس کو ایسا محسوس ہو کہ جو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی وہ ساری اللہ تعالیٰ نے سن لی اور اس کی دعا قبول بھی کر لی۔ تو یہ سب سے بڑی نشانی ہے، نہ کہ یہ بات جا کر ہم کسی دوسرے سے پوچھیں کہ میں نے یہ دعا کی ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ میری دعا کی قبولیت کی نشانی کیا ہے۔ آپ خود سب سے بڑا ثبوت ہیں، اور آپ کا دل اور آپ کی انر سیٹسفیکشن سب سے بڑا پروف ہے اس چیز کا۔ اگر آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ اندر سے آپ کو ایک آواز آتی ہے کہ تیری دعا قبول ہو گئی، تو وہ آپ کی قبولیت کی سب سے پہلی نشانی ہے۔ دوسری وہ دعا ہوتی ہے جو کہ ہم بار بار مانگتے ہیں۔ وہ کون سی دعا ہوتی ہے جو بار بار ہماری زبان پر آ جاتی ہے؟ وہ دعائیں ہوتی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے حق میں قبول فرما چکا ہوتا ہے، جس کی قبولیت ہو چکی ہوتی ہے، جس کا یہ طے ہوتا ہے کہ یہ ہمیں ملنا ہی ملنا ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کو مانگنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اور ہمارے دل میں اس کی خواہش پیدا کر دیتے ہیں۔ جو چیز یا کوئی شخص جو ہے وہ ہمارے مقدر میں لکھا ہوتا ہے، اسی کی چاہت، اسی کی طلب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل میں پیدا کر دیتے ہیں، اور پھر وہی دعا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہر ایک دعا کی قبولیت کا ایک وقت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ مقرر اور طے شدہ ہے۔ جب آپ کی دعا کی قبولیت کا وقت جو ہے وہ قریب آنے کا ہوتا ہے، تو اس سے کچھ عرصہ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے دل میں اس کی امنگ جو ہے وہ اجاگر کر دیتے ہیں، اور آپ وہ دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں،
اور پھر جب آپ کو وہ مل جاتا ہے تو آپ بہت خوش ہوتے ہیں کہ جو میں نے مانگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ مجھے مل گیا. کیونکہ کچھ ایسی دعائیں ہوتی ہیں ہماری جو کہ آلریڈی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ مقبول دعائیں ہوتی ہیں. وہ مقبول کیسے ہوتی ہیں؟ کیونکہ وہ ہمیں توفیق ہی ان چیزوں کی دیتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول کرنی ہوتی ہے. اب اس سے یہ ایسا ہم ہرگز جو ہے وہ اخذ نہیں کریں گے کہ اگر وہ ہمیں انہی دعاؤں کی قبولیت کی توفیق دیتا ہے تو وہ بہت سی دعائیں جو کہ ہمارے حق میں بہتر بھی نہیں ہوتی، اور کچھ لوگ کچھ ناجائز بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں، مطلب کسی گناہ کی طرف یا کوئی ایسی چیز جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے، آپ اس کی خواہش کر رہے ہیں اور آپ اس کی دعا مانگ رہے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا جو ہے وہ کبھی بھی قبول نہیں کریں گے. تو ہمیشہ دعا جو ہوتی ہے وہ جائز کام کے لیے قبول ہوتی ہے. اب جس طرح دیکھیں کہ اگر ہم پاسٹ میں چلے جائیں تو انبیاء کرام کی زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کی اور پھر ان کی قبولیت کی نشانیاں بھی ان کو ملی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر جگہ پر ایک جگہ پر آپ دیکھیں، اگر آپ قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قبولیت کی کتنی نشانیاں جو ہیں وہ قرآن پاک میں ملتی ہیں. تو وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انبیاء کرام کو بتایا اور خواب کے ذریعے جو تھا وہ انبیاء کرام کو قبولیت کی نشانیاں ملتی تھی. اب آپ یہ دیکھیں کہ آج سے کئی سال پہلے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا اور جس میں انہوں نے دیکھا تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا تھا، تو وہ کیسے پتہ چلا تھا ان کو؟ انبیاء کرام کو الہام ہوتا تھا، ان کو وحی آتی تھی، ان کو سچے خواب آتے تھے، تو اس طرح سے پتہ چلتا تھا. تو آج کے دور میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو آج کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے اندر جو ہے، ہر مومن کے اندر اس کا دل جو ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط ہے، جو روح ہوتی ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کس بات پر مطمئن ہیں. اگر ہمارا دل مطمئن ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے بعد کہ میں نے یہ دعا مانگی اور دل اس پہ پرسکون ہو رہا ہے، آپ کو ایک اندرونی خوشی جو ہے نا وہ تبھی محسوس ہوتی ہے جب ہماری روح جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جا کے کنیکشن کرتی ہے. دنیاوی آپ کسی بھی کام میں لگ جائیں جو اللہ اور اللہ کے رسول سے جو ہے وہ ریلیٹڈ نہیں ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں آپ کو وہ خوشی میسر نہیں آئے گی جو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن جوڑنے میں جو خوشی اور تسکین میسر آئی. تو یہ سب سے بڑا ایک جو ہوتی نشانی ہوتی ہے جو اس سے بندے کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہوگی. اور کچھ لوگوں کو اس طرح سے قبولیت کی نشانیاں ایسے بھی ملتی ہیں کہ بعض اوقات جو ہے وہ ہم ایک ہی دن میں بیٹھے ہیں، ہم نے کوئی بات کی اور وہ کچھ لمحوں کے بعد ہی جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، یا اس سے ملتی جلتی بات ہم دیکھ لیتے ہیں. یا سم ٹائم آپ اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ نے کوئی دعا کی تو اچانک سے آپ نے وہ موبائل فون اٹھایا تو آپ نے چیک کیا کہ انسٹاگرام میں وہاں پر آپ نے کوئی ایسی آیات پڑھ لی اور اس کا ترجمہ کچھ ایسا آ گیا، یا آپ نے ٹی وی آن کیا تو آپ کے پاس کسی عالم کا کوئی ایسا بیان آ گیا، کوئی ایسی موٹیویشنل اسپیکر سے آپ نے کچھ ایسا قبولیت کی کچھ نشانیاں سن لی، جو آپ کے ذہن میں ہوگا وہی آپ سامنے دیکھ لیتے ہیں. تو اس سے پھر آپ کو یہ جو ہے وہ نشانیاں اس طرح سے ملتی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں. تو پھر آپ اسی وقت سوچتے ہیں کہ یار میں یہ بات سوچ رہا تھا اور یہی بات میرے سامنے آ گئی. تو وہ اسی طرح سے ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو نشانیاں جو ہیں وہ اس کی ظاہر کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف اس دنیا میں، اس کائنات میں اور نہ ہی دوسری کائنات میں کوئی بھی کام جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ